اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں سگریٹ نہیں پیتا مگر ایک ماچس ضرور اپنے جیب میں رکھتا ہوں۔ جب کبھی گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے تو میں ماچس جلا کر ہتھیلی اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تم یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا کہ اس کا رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کوئی جب خواب دیکھو تو اس سے فوراً بلا دینا کہ نیندیں ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کسی کو دکھ دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ بہت ہی معتبر ہے جن کو محبت راس آ جائے، کسی کو راہ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے، خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ جس عمر میں انسان میں شوخی آتی ہے اس عمر میں اگر ذات میں ٹھہراؤ آ جائے تو زندگی کو خط لکھ دینا چاہیے کہ وہ عمر کا ایک حصہ بنا کسی معاوض تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ انسان بدل جاتے ہیں، وقت تو ایک بہانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھتا ہے اللہ اس سے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اذیت کے بدلے میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ اسی لیے تو زمانے میں اجنبی ہوں میں کہ سارے لوگ فرشتے ہیں، آدمی ہوں میں۔ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے وہی لوگ اپنی منزل کو پانے والے ہوں گے۔
تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی مت سوچنا۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہیں تو نظر نہیں آتے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ دل کیوں کھینچا جاتا ہے اس کی طرف اے خدا، کیا اس نے بھی مجھے حاصل کرنے کی دعا مانگی ہے؟ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا ایک عمل اچھا یا برا ہماری پوری زندگی کے میزان کو بدل ڈالتا ہے، صرف ایک عمل۔ انسان چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اس سے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اس سے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کا چاچا جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ سنہری اور قیمتی باتیں، درخت کتنا ہی اونچا ہو
اگر اس کا تعلق مٹی سے ختم ہو جائے تو وہ مر جائے گا۔ اسی طرح انسان، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنہری بات، انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ خاموشی، ایک عقل مند نوجوان داناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھتا تو بحث و تکرار سے ہمیشہ الگ رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا، برخوردار، تم داناؤں کی مجلس میں گونگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھتے رہتے ہو؟ عقل مند نے عرض کی، قبلہ اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھی جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خواہ شرمندگی حاصل ہو۔ شیخ سعدی۔ امام حسین علیہ السلام۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگے۔ سقراط۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ میں وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔